میں سیلم کا بادشاہ ہوں، بوڑھے نے کہا۔ بادشاہ ہو کر آپ ایک معمولی چرواہے سے کیوں کر بات کرتے ہیں؟ لڑکے نے جھجک اور مروبیت کے ملے جلے تاثر سے کہا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تم اپنے مقدر کی گتھیوں کو سلجھانے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ لڑکے کو تو یہ بھی پتا نہ تھا کہ مقدر کسے کہتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس کے حصول کی تمنا تمہیں ہر دم متحرک رکھتی ہے۔ عالم جوانی میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا مقدر کیا ہے۔ زندگی کے اس حصے میں ہر چیز واضح اور ہر خواہش ممکن الحصول نظر آتی ہے۔ بڑی سے بڑی خواہش اور تمنا کا خواب دیکھنے اور اس خواب کو تعبیر میں بدلنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے میں کوئی خوف مانے نہیں ہوتا۔ البتہ جیسے جیسے جوانی کا یہ دور گزرنے لگتا ہے، ایک دوسری قوت سر اٹھانے اور یہ باور کرانے لگتی ہے کہ ان مقاصد کا حصول ممکن نہیں ہے۔ بوڑھے کی یہ باتیں لڑکے کی سمجھ سے بالا تر تھیں، لیکن اس پراسرار قوت میں دلچسپی رہنے میں وہ یوں بھی مجبور تھا کہ جب اس کے بارے میں وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے گا وہ یقیناً بہت متاثر ہوگی۔ بظاہر تو یہ ایک منفی قوت ہے، لیکن حقیقتاً یہ انسانی مقدرات کے حصول کو بروکار لانے میں بڑی معاون ہے۔ یہ قوت مقدر کے حصول کے لیے جو روح کو جلا دیتی، خواہش کو بیدار کرتی اور اس کی آبیاری کرتی ہے۔ دراصل اس دنیا میں ایک بہت بڑی سچائی ہے، اور وہ یہ کہ تم چاہے کوئی بھی ہو اور چاہے کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، جب تم اس کو مقصد بنا کر اس کے حصول کے لیے انتہائی سنجیدہ ہو جاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اب تمہارا یہ مقصد اس کائنات ہی کا ایک حصہ ہے اور اس کی جڑیں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ بالفاظ دیگر زمین پر اب یہ تمہارا مشن ہے، چاہے یہ مقصد محض سفر سے ہی عبارت ہو یا تاجر کی بیٹی سے شادی تک ہی محدود کیوں نہ ہو۔ ہاں بالکل یہی، بلکہ چاہے اس کا تعلق خزانے کی تلاش سے ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل ہماری دنیا کی روح ایک طرف تو انسانوں کی خوشی سے نمو پاتی ہے اور دوسری طرف ناخوشی، حسد اور جلن سے۔ مقصد کے حصول کی تمنا کس جذبے کی پیداوار ہے اس سے بحث نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول میں سنجیدگی کتنی ہے، پر جو کچھ مقدر میں ہے اس کے حصول کی کوشش ایک انسان کا واحد حقیقی فریضہ ہے۔ اس دنیا میں تمام چیزیں اسی ایک نقطے پر مرکوز ہیں۔ بوڑھا پھر بولا، ہاں ایک بات اور جو بڑی اہم ہے، جب تم کسی مقصد کو حاصل کرنے کی صحیح کرنے لگتے ہو تو دراصل پوری کائنات اس کوشش میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یعنی یہ کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے اور لہذا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ اس سکوت کو پھر بوڑھے نے توڑا۔ تم بھیڑیں کیوں چراتے ہو؟ مجھے گھومتے پھرتے رہنے میں مزہ آتا ہے۔ بوڑھے نے پلازا کے کونے میں واقع ایک دکان کی کھڑکی کے سامنے کھڑے بیکری کے مالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ بچہ تھا تو اس کی خواہش بھی طول طویل سفر کرنے کی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ پہلے بیکری خرید کر کچھ رقم اکٹھا کر لے اور پھر جب وہ بوڑھا ہو جائے تو پھر کم از کم 1 ماہ کے لیے افریقہ میں قیام کرے۔ اس حقیقت کا اس بیچارے کو علم ہی نہ ہو سکا کہ خوابوں کی تعبیر کے لیے کوئی مخصوص عمر نہیں، بلکہ محض ارادے کی پختگی اور فیصلے کی قوت درکار ہے۔ میرے خیال میں اسے ایک چرواہا بننا چاہیے تھا، لڑکا بولا۔ ہاں اس نے یہ سوچا تھا، بوڑھا بولا۔ دراصل معاشرے میں نان بھائیوں کو چرواہے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ نان بھائی باقاعدہ گھروں میں رہتے ہیں، جبکہ چرواہوں کی راتیں جنگلوں میدانوں میں گزرتی ہیں۔ والدین اپنی بچیوں کی شادی کے لیے نان بھائی کو چرواہے پر ترجیح دیتے ہیں۔ لڑکے کو ایک دھچکا سا لگا۔ تاجر کی بیٹی کے لیے شہر میں نان بھائی ضرور ہوں گے، اس نے سوچا۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آخر میں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ لوگ اپنے مقدر اور مقاصد کو بھول کر نان بھائی اور چرواہوں کو ہی مقصد بنا لیتے ہیں۔ بوڑھا
किताब के औराक पलटता रहा। एक जगह उसकी तवज्जो मरकूज हो गई। लड़के ने कुछ देर इंतजार किया और फिर दखल अंदाज हुए बगैर न रह सका। ये सब कुछ आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम अपने मुकद्दर को हासिल करना चाहते हो और अब ऐसे मुकाम पर हो जहां हुसूल मकसद के खातिर सब कुछ छोड़ा जा सकता है। क्या आपकी मुलाकात का इस मरहले से कोई ताल्लुक है? मुलाकात ही वाहिद तरीका नहीं, बल्कि ज़ुहूर की शक्लें बदलती रहती हैं। हम एक नज़्म के पाबंद हैं और हमारे तसर्रुफ़ात की दुनिया बहुत वसी है। कभी किसी मसले के हल की शक्ल में हम ताउन करते हैं और कभी किसी अच्छे नुक्ते की तलाश में और कभी किसी अच्छे नुक्ते की शक्ल में। बाज़ दफ़ा फैसला कुल मरहले में किसी ज़्यादा आसान और सहल हुसूल रास्ते की तरफ रहनुमाई के ज़रिए हम लोगों की मदद करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हमारी दस्तरस में होती हैं जिन्हें तसर्रुफ़ात में लाकर उन्हें अंजाम देना हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अक्सर औकात लोग समझ ही नहीं पाते उनमें किसका दखल है। दरअसल इब्तिदाए हयात ही में लोग ये तय कर लेते हैं कि उन्हें करना क्या है। उनकी सलाहियतें, हिम्मत और उनके अज़ाइम तो आस्ता आस्ता उभरते हैं। असल मसला तो उन सलाहियतों और हिम्मत को मुर्तकिज़ करना और हर मुमकिन कुर्बानी का आज़म है। बूढ़े के लहजे से तलखी आया थी और शायद इसी बिना पर ज़रा सी नाकामी पर बहुत जल्द वो मायूसी का शिकार होकर जुस्तजू छोड़ देते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसा ही होता आया है और शायद होता रहेगा। इस मौके पर लड़के ने बूढ़े से खजाने के बारे में जानना चाहा। हाँ, ये समझो जैसे खजाना पानी में छुपा है। बहते हुए पानी की एक लहर उसे ढक देती है और दूसरी उसे खोल देती है। बूढ़ा बोला, अगर तुम खजाने के बारे में मजीद जानना चाहते हो तो उसकी एक शर्त है, वो ये कि तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। मैं उस खजाने का 10वां हिस्सा आपको क्यों न दे दूं? बूढ़े के चेहरे पर मायूसी आया थी। अगर तुम किसी ऐसी चीज के देने का वादा कर डालो जो अभी तुम्हारी दस्तरस में नहीं है तो उसे हासिल करने के लिए जरूरी जद्दोजहद तुम न कर सकोगे। लड़के ने बताया कि खाना बदोश खातून को वो पहले ही खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा कर चुका है। बूढ़े ने गहरी सांस लेकर कहा, ये खाना बदोश मासूम लोगों से चीजें ऐंठने का गुर जानते हैं, लेकिन मुझे खुशी है तुमने ये तस्लीम कर लिया है कि दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए उसकी कीमत देना जरूरी होता है। बूढ़े ने किताब वापस कर दी और उठ खड़ा हुआ। कल दोपहर इसी वक्त आ जाओ, भेड़ों की मतलूबा तादाद के साथ मैं तुम्हें खजाने तक पहुंचने का तरीका बता दूंगा। खुदा हाफिज। लिहाजा की नुक्कड़ तक तो बूढ़ा नजर आया और फिर वो नजरों से ओझल हो गया। लड़के ने फिर किताब पढ़ने की कोशिश की तो वो तवज्जो मुर्तकिज़ न कर पाया। बूढ़े ने जो कुछ कहा था वो हकीकत पर मुश्तमिल था जिसने उसे बेचैन और परेशान कर दिया था। बेकरी से रोटी खरीदते हुए ख्याल आया कि बूढ़े ने उस नानबाई के मुतालिक जो कुछ कहा है अगर वो उसे बता दे तो कैसा रहे। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने सोचा इससे कोई फर्क न पड़ेगा, क्योंकि नानबाई किसी फैसले कुन नतीजे तक पहुंचने में 3 दिन से कम नहीं लगाएगा। छोड़ो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, वरना नानबाई मुस्तकिल ज़हनी कशमकश का शिकार होता रहेगा। ये सोचकर लड़का वहां से चल पड़ा और शहर में इधर उधर घूमते हुए शहर के फाटक तक पहुंच गया। एक छोटी सी इमारत और उसमें एक खिड़की। लोग अफ्रीका जाने के लिए वहां से टिकट खरीद रहे थे। उसे याद आया कि मिस्र अफ्रीका ही में तो है, क्या टिकट चाहिए? खिड़की के पीछे कारिंदे ने लड़के को देखकर पूछा। मुमकिन है कल लूं, लड़का खिड़की के सामने से हटते हुए बोला। एक भेड़ भी अगर फरोख्त कर दूं तो इतनी रकम तो मिल ही जाएगी कि आबनाए के दूसरे किनारे पहुंच जाऊं। जाने क्यों ये ख्याल उसे खौफजदा सा कर गया। ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले एक और शख्स को देखो। खिड़की के पीछे बैठा हुआ कारिंदा अपने मातहत से बोला, शायद इस बेचारे के पास सफर के लिए जरूरी रकम नहीं है। खिड़की के पास खड़े खड़े लड़के को दफतन अपनी भेड़ों का ख्याल आ गया।
گزشتہ 2 سالوں میں وہ ان کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ ان سے اون کیسے حاصل کی جاتی ہے، جو بھیڑیں بچہ دینے والی ہوتی ہیں ان کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے، اور بھیڑیوں سے ان کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ سب اسے معلوم تھا۔ اندلس میں بڑی بڑی چراگاہیں کہاں کہاں ہیں، اور یہ بھی اس کی ہر بھیڑ کتنی قیمت کی ہے، یہ سب وہ جانتا تھا۔ اپنے دوست کے استبل تک پہنچنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر طویل راستے کا انتخاب کیا، اور جب وہ شہر کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے واپسی کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ دیوار کے اوپری حصے تک پتھروں کی بنی ہوئی سیڑھی سے اوپر چڑھنے لگا۔ اس اونچے مقام سے افریقہ نظر آ رہا تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ یہیں سے مور مسلمانوں نے اندلس پر یورش کی تھی اور پورے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں بیٹھے ہوئے اسے پورا شہر بھی نظر آ رہا تھا، وہ پلازا بھی نظر آ رہا تھا جہاں بیٹھ کر اس نے بوڑھے کے ساتھ دیر تک گفتگو کی تھی۔ کاش کہ وہ اس بوڑھے سے نہ ملا ہوتا۔ لڑکے نے ایک لمحے کے لیے سوچا، وہ تو اس شہر میں صرف اس لیے آیا تھا کہ اس بوڑھی عورت سے خواب کی تعبیر پوچھ سکے۔ وہ عورت ہو یا یہ بوڑھا، انہیں ایسی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ ایک چرواہا ہے اور چرواہے کو اپنے بھیڑوں سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ بس وہ تو اپنی دنیا میں مگن تھے، بالکل تارک الدنیا لوگ اسے مختلف خیال ستاتے رہے۔ یہ بھیڑیں اس کی اپنی ہیں، ان میں کون سی لنگڑی ہے اور کون سی 2 ماہ بعد بچہ دے گی، اور اس میں سب سے سست الوجود کون سی ہے، یہ اون کیسے دیتی ہیں، اور انہیں ذبح کس طرح کیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ بھیڑیں اس کی اپنی دنیا تھیں۔ اگر وہ انہیں چھوڑ دے، وہ سوچنے لگا، تو ان بھیڑوں کا کیا ہوگا۔ ہوا کی رفتار بڑھنے لگی، وہ ان ہواؤں سے واقف تھا۔ یہ مشرقی بحر روم سے آنے والی باد روم تھی، اور مسلمان بحر روم کے اسی راستے سے گزر کر اندلس میں داخل ہوئے تھے۔ لڑکا ذہنی کشمکش سے دوچار تھا، ایک طرف خزانہ تھا اور دوسری طرف بھیڑیں۔ وہ یہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ کدھر جائے۔ اس لمحے اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ اس کی گرفت میں ہے، اسے چھوڑ دے یا اسے چھوڑ دے جس کی معلومات تو صفر تھیں، لیکن اس کے حصول کی خواہش بار بار دل میں انگڑائیاں لیتی تھی۔ تاجر کی بیٹی بھی ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن لڑکے نے سوچا کہ وہ لڑکی بھیڑوں کے مقابلے میں زیادہ اہم نہیں، کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار تو ہے نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے بھول ہی چکی ہو۔ اسے یاد آیا کہ لڑکی نے کہا تھا کہ اس کے لیے سب دن برابر ہیں۔ خوشی کا احساس اور اس کی پہچان ہی تو کسی دن یا لمحے کو اہم اور یادگار بناتی ہے، لیکن جب کسی کا ملنا نہ ملنا برابر ہی ٹھہرا تو کیسی خوشی اور کیسا غم۔ لڑکے کو والدین یاد آ رہے تھے، جنہیں چھوڑ کر اپنے وطن کی خوبصورت فضاؤں کو اس نے خیر بات کہا تھا۔ والدین اب میرے باہر رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہی حال میرا بھی ہے، بھیڑیں بھی مجھے نہ پا کر عادی ہو جائیں گی، لڑکا سوچتا رہا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا پلازا بآسانی نظر آ رہا تھا۔ جان بائی کی دکان میں زندگی کی رونق بھرپور تھی اور لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی تھی، اس جگہ ایک نوجوان جوڑا آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ان کی اظہار تعلق کی وارفتگی اس کے ذہن کو متعش کے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ نان بائی، وہ اپنے آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن خیال کو مکمل نہ کر سکا۔ باد روم کی تیز روی اس کے خیالوں کو بھی لے اڑی، اور پھر اس کے خیالات دور تک بھٹک گئے۔ ان ہواؤں کے بدوش محض مور مسلمان ہی نہ آئے تھے، بلکہ یہ افریقی ریگستان کی مخصوص خوشبو بھی اپنے ساتھ لائی تھی، اور پردہ نشین حسیناؤں کے لمس کی خوشبو بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ یہ ان مردان حر کے خوابوں اور پسینے کی خوشبو کی بھی امین تھی، جنہوں نے عرض نامعلوم کی جستجو، نعمتوں کی تلاش اور مہم جوئی کے شوق میں اپنی سرزمین چھوڑ دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے لڑکے نے سوچا کہ کاش اسے بھی ایسی ہی آزادی حاصل ہوتی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس آزادی کے حصول میں اس کی ذات کے علاوہ اور کوئی حائل نہ تھا۔ بس یہ چند بھیڑیں، تاجر کی بیٹی
اور اندلس کے مراغزار ہی وہ چند قدم تھے جن کے اٹھتے ہی اس کے مقدر کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ اگلے دن دوپہر جب لڑکا بوڑھے سے ملنے گیا تو 6 بھیڑیں اس کے ہمراہ تھیں۔ عجیب بات ہے، لڑکا کہنے لگا، میرے دوست نے ایک نیک شگون سمجھتے ہوئے سب بھیڑیں فوراً ہی خرید لیں اور کہنے لگا کہ میرے دل میں بڑی خواہش تھی میں بھی ایک چرواہا بنوں۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، بوڑھا شخص کہنے لگا۔ اسے اصول موافقت کہتے ہیں۔ جب کوئی پہلے تاش کھیلتا ہے تو اسے اپنی جیت یقینی نظر آتی ہے اور شاید اتفاقات بھی مبتدا کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دراصل اس دنیا میں ایک ایسی قوت پائی جاتی ہے جو ہمارے مقدرات کو حقیقت بنانے میں معاونت کرتی اور کامیابی کا مزہ چکھا کر ہماری جستجو اور شوق کو مہمیز لگاتی رہتی ہے۔ اتنا کہہ کر بوڑھا بھیڑوں کی طرف متوجہ ہوا تو ایک ایسی بھیڑ کی نشاندہی کی جس کی ایک ٹانگ میں نقص تھا۔ لڑکے نے بوڑھے کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ لنگڑی ضرور ہے لیکن تمام بھیڑوں میں زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ اون دینے والی بھیڑ ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ لڑکے نے اصل سوال کر ڈالا۔ مصر کے اہرام کے نزدیک۔ لڑکا یہ سن کر بھوچکا رہ گیا اور سوچنے لگا، اتنی سی بات تو بغیر رقم لیے اس بوڑھی عورت نے بھی بتا دی تھی۔ بوڑھا بتانے لگا کہ خزانے تک پہنچنے کے لیے تمہیں فال نکالنی پڑے گی۔ خدا نے ہر انسان کے لیے راستہ متعین کر دیا ہے، بس تمہیں راستے میں بکھری ہوئی نشانیوں کو پڑھنا آنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ لڑکا کچھ بولتا، ایک تتلی دونوں کے درمیان اڑنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار اس کے والد نے بتایا تھا کہ تتلی اچھا شگون ہوتی ہے، اور ایسا ہی شاید انہوں نے بعض دوسری چیزوں کے متعلق بتایا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بوڑھے نے لڑکے کے خیالات کو پڑھتے ہوئے کہا، تمہارے دادا نے تمہیں ٹھیک ہی سکھایا تھا اور یہ سب اچھے شگون اور فال نیک ہیں۔ بوڑھے نے اپنے سر سے ٹوپی ہٹائی تو لڑکا دنگ رہ گیا۔ سونے کی ایک بھاری پلیٹ جس میں بیش قیمت جواہرات جڑے ہوئے تھے اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ گزشتہ روز جو چمک اس نے دیکھی تھی وہ ایک دم یاد آ گئی۔ یقیناً بادشاہ ہی رہا ہوگا اور محض لٹیروں کے خوف سے یہ بہروپ اختیار کر لیا ہے، لڑکے نے سوچا۔ یہ لے لو، بوڑھے نے اپنا ہاتھ لڑکے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس میں سفید اور کالے پتھر نظر آ رہے تھے۔ یہ وہی پتھر تھے جو بوڑھے کے سر پر رکھی ہوئی پلیٹ میں جڑے ہوئے تھے۔ سیاہ پتھر ہاں کے لیے اشارہ ہوگا اور سفید نہیں کے لیے۔ جب تم اشاروں کو سمجھ نہ پاؤ تو یہ دونوں تمہاری مدد کریں گے۔ البتہ کوشش کرنا کہ سوال واضح اور معروضی ہو، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنا فیصلہ خود ہی کرو۔ خزانہ احرام میں ہے، یہ تم جانتے ہی ہو۔ میں نے 6 بھیڑیں تم سے اس لیے مانگی تھیں کہ میری کوشش کی بدولت ہی تم فیصلے تک پہنچ سکے ہو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو چیز بھی تمہارے سامنے آئے وہ محض ایک چیز ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ شگون کی اپنی زبان ہوتی ہے، اسے ضرور یاد رکھنا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے مقصد کی تلاش کو بیچ میں نہ چھوڑنا۔ تمہاری کوشش نتیجہ خیز ہونا چاہیے۔ بوڑھے نے نصیحت کے انداز میں لڑکی کو سمجھایا۔ اچھا، اب میرا کام ختم ہوا، لیکن جانے سے قبل ایک چھوٹی سی کہانی ضرور سن لو۔ ایک تاجر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور سب سے عقل مند آدمی سے یہ معلوم کرو کہ دنیا میں خوشی کا راز کیا ہے۔ لڑکا کوئی 40 روز تک بھٹکتا رہا اور آخر کار ایک پہاڑی کے اوپر واقع ایک خوبصورت محل تک اس کی رسائی ہوئی۔ کسی نے اسے بتایا کہ دانش مند یہاں رہتا ہے۔ توقع تھی کہ یہاں کسی بزرگ درویش سے ملاقات ہوگی، لیکن امید کے برخلاف اس نے یہاں انتہائی سرگرم کاروباری ماحول پایا۔ تاجروں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو کر گفتگو میں مصروف تھے۔ کسی طرف سے ہلکی موسیقی کی دھنیں اٹھ رہی تھیں، ایک طرف بڑی سی میز پر انواع و اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ دانش مند بھی ہر آدمی سے گفتگو کرتا اور اتنا مصروف تھا کہ 2 گھنٹے بعد ہی وہ نوجوان کی طرف متوجہ ہو سکا۔ دانش مند نے پوری توجہ سے نوجوان کی بات سنی اور کہا کہ دیکھو، فی الوقت تو میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ تمہیں فوراً ہی خوشی کا راز بتا سکوں۔ البتہ تم ایسا کرو کہ ذرا یہ پورا محل گھوم پھر لو
اور پھر 2 گھنٹے کے بعد میرے پاس۔ البتہ اس دوران ایک کام کرنا کہ یہ چمچہ جس میں چند قطرے تیل کے پڑے ہوئے ہیں اپنے ساتھ رکھنا، اور یہ خیال رہے کہ گھومنے کے دوران یہ تیل گرنے نہ پائے۔ نوجوان نے محل کو دیکھنے کی خاطر تمام ضروری راستے اور سیڑھیاں طے کیں، اوپر چڑھائی پر بھی گیا اور نیچے بھی اترا، لیکن اس دوران اس کی نظریں چمچے ہی پر مرتکز رہیں کہ مبادا تیل کے قطرے گر نہ جائیں۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو دانشمند نے اس سے باغ کے متعلق پوچھا، جسے تیار کرنے میں 10 سال لگے تھے، جس کی دیواریں انتہائی حسین فارسی غلافوں سے مزین تھیں۔ دانشمند نے سوال کیا کہ کیا اس نے لائبریری میں رکھی خوبصورت چربی جلدیں بھی دیکھیں؟ نوجوان کو یہ سوچ کر بڑی شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس کی توجہ تو محض چمچے کے تیل پر رہی کہ کہیں وہ گر گیا تو دانشمند کے نزدیک انتہائی بے اعتبار ٹھہرے گا۔ دانشمند نے کہا، واپس جاؤ اور اس محل میں جو خوبصورت دنیا میں نے آباد کی ہے اسے اچھی طرح دیکھو۔ تم اس وقت تک میرے اوپر اعتماد نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ میرے گھر سے واقف نہ ہو۔ نوجوان کو ذرا اطمینان ہوا اور پھر اس نے چمچہ اٹھا کر محل کا گشت شروع کر دیا۔ اب اس کی بار بار ہر چیز کو بغور دیکھتا، چھت اور دیواروں پر آویزاں فن کے اعلیٰ نمونوں پر بھی نظر ڈالتا، باغ اور پہاڑوں کی بھی سیر کی، اور جس حسن و خوبصورتی کے ساتھ مختلف اشیاء آویزاں کی گئی تھیں ان سے بھی محظوظ ہوا۔ واپس آ کر دانشمند سے اپنے تاثرات بیان کیے۔ لیکن تیل کے وہ قطرے کہاں ہیں جن کی حفاظت پر میں نے تمہیں مامور کیا تھا؟ دانشمند نے پوچھا۔ نوجوان کی نظر جب چمچے پر پڑی تو وہ خالی تھا اور تیل کے قطرے گر چکے تھے۔ دانشمند بولا، میری یہ بات یاد رکھو کہ خوشی کا خزانہ اسی میں ہے۔ تمام عجائبات کو دیکھو ضرور، لیکن اس طرح کہ تیل کے قطرے گرنے نہ پائے۔ نوجوان چرواہا کچھ نہ بولا۔ وہ بوڑھے کی بات پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ چرواہے کو سفر تو کرنا ہی ہے لیکن بھیڑوں کو بھی بھولنا نہیں ہے۔ بوڑھے نے لڑکے کو غور سے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے لڑکے کے سر کے اوپر کچھ اشارے کیے اور اپنی بھیڑوں کو لے کر چل دیا۔